کی بدولت مجھے زندہ حیدرآباد میں ایک بڑے بزرگ کا عرس شریف ہے، حضرت سید محمد بادشاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اگلے دن یعنی 9 جمادی الاولیٰ آنے والے اتوار کے دن آپ کا عرس پاک ہے۔ سعید آباد میں آپ کا مزار مبارک ہے، حضرت اجالِ شاہ علیہ رحمۃ و رضوان کی درگاہ شریف کے قریب آپ کا مزار ہے، اور وہاں آپ کی مسجد بھی ہے، جس مسجد میں آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے حضرت سید محمد بادشاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور ہیں بخاری شاہ صاحب علیہ رحمۃ و رضوان کے نام سے۔ یہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے پیر اور شیخ طریقت ہیں، آپ کے مرشد ہیں۔ لکھا جاتا ہے کہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ شاہ صاحب قبلہ بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فیض اور علم حاصل کرنے کے لیے، رب کی معرفت اور طریقت کے علوم سیکھنے کے لیے، اپنے دل کو سنوارنے کے لیے ریاضتوں کی خاطر 14 سال تک نماز تہجد کے بعد اپنے گھر سے سعید آباد جایا کرتے تھے، اور نماز فجر اپنے شیخ کی اقتداء میں ادا کرتے تھے بلا ناغہ، اور پھر نماز ظہر سے پہلے حسین علم آیا کرتے تھے۔ 14 سال بلا ناغہ، خواہ موسم سرما ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، ایک دن ناغہ کیے بغیر حضرت محدث دکن اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو غور کیا جائے کہ حضرت بخاری شاہ علیہ رحمۃ و رضوان کے پاس ایسی کیا دولت علم و عرفان تھی کہ محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت ان کے پاس اتنی پابندی سے حاضری دیتے تھے، اور وہاں آپ نے ان کو ریاضتوں کے منازل سے، سلوک کے منازل سے آگے گزارا، اور آپ کو خلافت وغیرہ عطا فرمائی۔ حضرت بخاری شاہ علیہ رحمۃ و رضوان کی زندگی بھی بڑی عجیب سی زندگی ہے۔ آپ دراصل حیدرآباد کے جو آصف جاہی سلطنت تھی، اس سلطنت کے عدالت العالیہ میں، وہاں کی عدالت میں آپ چیف جسٹس تھے، جج تھے حضرت بخاری شاہ علیہ رحمۃ۔ کوئی ایسے آدمی نہیں تھے کہ غریب گھرانے میں پرورش پائی ہے یا پھر شروع سے بوریا نشین ہو، بلکہ بڑے پرہیزگار، اور آپ کے آبا و اجداد سب کے سب اولیاء گزرے، اور ایک سلسلہ چشتیہ میں خاص طور پر بڑی نامور شخصیت گزری ہے، حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، بخاری بزرگ ہے، تو ان کی اولاد سے حضرت بخاری شاہ علیہ رحمۃ رضوان ہے۔ تو آپ کے آبا و اجداد بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، آپ کو بچپن ہی سے دین سے، شریعت سے استقامت، شریعت پر استقامت اور دین سے لگاؤ تھا، مگر آپ عدالت کے جج تھے۔ حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے فیض پایا، خلافت پائی، اور ارادت آپ ہی سے رکھی۔ اور سعید آباد میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، مجذوب بزرگ حضرت مستان ولی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں اکثر حضرت بخاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا کرتے تھے۔ حاضرین، حضرت مستان شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آ رہا تھا، آپ نے حضرت بخاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے پانی منگوایا اور فرمایا کہ ذرا پانی پلوائیے۔ جب آپ پانی لائے تو آپ نے پانی پی کر تھوڑا بچا کر عطا فرمایا۔ بخاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پانی کیا پی لیا؟ حضرت مستان ولی رحمۃ اللہ علیہ کی جذب کی وہ کیفیت بخاری شاہ صاحب میں منتقل ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ دنیا چھوڑ کر ایسا بیٹھ گئے کہ بادشاہ وقت بھی اٹھانا چاہو تو وہاں سے اٹھے نہیں۔ آخری وقت تک اسی بزرگ کے پاس ان کا وصال ہوا تو ان کے مزار کے پاس بیٹھ گئے، نماز ادا فرماتے، ریاضتوں میں، ذکر و اذکار میں مصروف رہا کرتے، اور اس احاطے کو چھوڑ کر باہر نہیں نکلا کرتے تھے۔ حضرت بخاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خدا طلبی میں رب کو پانے کے لیے اللہ کی معرفت کا چسکا جب انہیں لگا تو انہوں نے اتنا بڑا عہدہ اور ایسی کرسی کو انہوں نے لات ماری اور اللہ والے ہو کر رہ گئے۔ اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ دنیا میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے، جو کچھ نعمتیں مومن کے لیے اگر رکھی گئی ہیں دربار الہی کے سجدے میں رکھی گئی ہیں، نماز میں، عبادت میں رکھی گئی ہیں، دنیا سے کنارہ کشی میں رکھی گئی ہیں، اور اللہ کا نام پکارنے میں رکھی گئی ہے۔ حاضرین، یہ حضرت سیدنا بخاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، جن کا عرس مبارک ماہ جمادی الاولیٰ کی 9 تاریخ